الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، ہمارا عنوان چل رہا ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام ایمان والوں کو اپنے زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان کے بول اللہ کے یہاں بہت ہی قدر و قیمت رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے گزشتہ بیان کے اندر سنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اے ایمان والو، جو بھی تم بات کرتے ہو وہ تمہاری بات ریکارڈ کی جاتی ہے۔ انسان کوئی بھی بات کہتا ہے تو وہ فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے کچھ کہہ دیا اور بس بات رہ گئی۔ ہماری ہر بات ریکارڈ کی جاتی ہے، کل اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو لہٰذا گزشتہ میں نے کل کہا تھا کہ ہم اپنی بات کا ایک اصول بنا لیں، پہلے تولو پھر بولو۔ ایک دوسرا اصول ہے جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے، اسٹاپ، تھنک اینڈ پروسیڈ۔ اللہ ہمیں ان اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والے اکثر بہت کم بولا کرتے تھے، اور آج بھی جو دنیا کے اندر اللہ والے ہیں وہ اپنی زبان کو بس دین کی باتوں کے اندر وہ اپنی زبان کو کھولتے ہیں، باقی دنیا کی باتیں کرنے کا ان کا معمول ہی نہیں ہے، ان کی عادت ہی نہیں ہوتی۔ ایک قصہ سن لیجیے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی عادت تھی بہت کم بولتے تھے۔ ایک آدمی حضرت سے آ کر پوچھنے لگا، حضرت آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ حضرت نے جواب دیا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ جی، ہم بات کو سمجھیں کہ حضرت کی جو مزاج خاموشی کی ہے، اگر تو نے اس سے نصیحت نہیں پائی تو پھر اگر میں بولوں گا بھی تو تجھے نصیحت کام نہیں کرے گی۔ تو سبحان اللہ، کیا بات حضرت نے کہی ہے۔ ایک شاعر کا قول ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ خاموش جو رہتے ہیں وہ بہت اچھی طبیعت کے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ والے ہمیشہ خاموش طبیعت کے ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی علمی بات ہو تو گفتگو کریں گے، مسئلہ پوچھا جائے تو تفصیلات کھولیں گے، مگر انہیں باتوں کا کوئی چسکا نہیں ہوا کرتا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے وقوف کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بے وقوف کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کی گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ وہ بے وقوف انسان ہے۔ ہاں، اس کی گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ وہ بے وقوف انسان ہے۔ عقل مندوں کا قول ہے کہ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، عقل مند سوچ کر بولتا ہے، اور بے وقوف انسان بول کر سوچتا ہے۔ گویا اتنا ہی فرق ہوتا ہے بے وقوف اور عقل مند میں۔ پھر سے سنیے، بہت اہم بات ہے، اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف انسان بول کر سوچتا ہے۔ گویا اتنا ہی فرق ہوتا ہے بے وقوف اور عقل مند میں۔ عقل مند انسان سوچ کر بولتا ہے، جبکہ بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں سے کم گفتگو کیا کریں جو زبان کے برے ہوں، اس لیے کہ اگر اس نے کوئی برا کلمہ کہہ دیا جس کے جواب میں آپ نے بھی کچھ کہا، لیکن اس کے پاس کہنے کے لیے اور بھی برے کلمات بہت ہوں گے۔ ہاں، اس لیے کبھی بروں کے زبان پر نہیں لگنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا، تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دو گے، وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ آج اللہ ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ ماں باپ کا خدمت گزار بنائے۔ آج ہمارے نوجوان تو اوپن سے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں، ایک نوجوان کا قصہ میں نے سنا اور وہ نوجوان میرے ساتھ جماعت میں بھی رہا کہ وہ شراب کے نشے میں اپنے ماں باپ کی جان لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ ہاں، ایسے کتنے واقعات آپ کو ملیں گے۔ یہ تو گیا تھا جان لینے کے لیے، لیکن کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ تو ماں باپ کو مار ہی چکے ہیں۔ ہاں، ہمارے اس ملک میں، اس انڈیا کے اندر ایک واقعہ بہت پہلے انگریزوں کے زمانے میں ایک واقعہ گزرا ہے، بہت عجیب واقعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شہر میں زمین کا ایک حصہ تھا جس پر لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا یہ ہماری زمین ہے، ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ ہماری زمین ہے۔ ہندو چاہتے تھے وہاں مندر بنائیں، مسلمان چاہتے تھے وہاں مسجد بنائیں۔ اس وقت انگریز حاکم تھا، قریب تھا کہ آپس میں قتل و قتال تک نوبت پہنچ جاتی۔ مقدمہ بڑا نازک تھا، حاکم بھی پریشان تھا کہ کوئی صلح صفائی کی صورت نکل آتی تو بہتر تھا۔ جب مقدمے کی سماعت ہونے لگی تو انگریز جج نے سوال پوچھا کہ تصفیہ کی کوئی صورت ہے، کمپرومائز کی کوئی صورت ہو سکتی ہے آپ دونوں میں؟ ہندوؤں نے کہا کہ ہم ایک تجویز پیش کرتے ہیں، بغیر مقدمے کے بعد سلجھ جائے گی۔ جج نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگے ہم ایک مسلمان عالم کا نام بتا دیتے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے یہ جگہ کس کی ہے۔ اگر وہ کہہ دے ہندوؤں کی ہے تو ہمارے حوالے کر دیجئے، اگر وہ کہیں مسلمانوں کی تو ان کے حوالے کیجئے، مگر ہم ان کا نام صرف آپ کو بتائیں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، کیونکہ پھر لوگ جا کر ان پر پریشر ڈالیں گے کہ تم ہمارے حق میں جواب دو۔ جج نے اسی پر فیصلہ موقوف کر دیا اور مقدمے کی سماعت کے لیے نئی تاریخ دے دی۔ لوگ عدالت سے باہر نکلے تو ہندو عوام اپنے نمائندوں سے ناراض ہونے لگے کہ بس تم نے تو بیڑا غرق کر دیا، جس کا نام دیا وہ بھی مسلمان ہے، وہ تو مسلمانوں کے حق میں ہی تو بات کرے گا نا۔ دوسری طرف مسلمان بڑے خوشی میں تھے، اچھل رہے تھے، کہہ رہے تھے چلو کوئی بھی بہرحال مسلمان ہے، کوئی بھی عالم ہے مسلمان ہے، چنانچہ وہ تو ہمارے ہی حق میں جو ہے فیصلہ کریں گے، ہمارے ہی حق میں گواہی دیں گے۔ مسلمان تو آخر وہ مسجد بنانے کی ہی تو بات کریں گے۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ وہ جو بھی مسلمان ہیں وہاں تو ہم مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ تو وہاں مسجد کی بات ضرور کریں گے۔ مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، ہندوؤں کے دل مرجھا گئے ہیں۔ بہرحال اس دن کا انتظار تھا، دوبارہ جب تاریخ آئی تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی اور غیروں کی بھی، اور جو جواب دینے کے لیے آ رہے ہیں، جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو مولوی صاحب آ رہے ہیں، وہ کسی کو پتہ نہیں، صرف وہ انگریز جج کو ہندوؤں نے بتایا کہ تم ان سے پوچھ لو، یہ جو کہیں گے ہم مان لیں گے۔ لوگ عدالت میں پہنچ گئے، مجمع بہت کثیر لگا ہوا تھا، وہاں ایک اللہ والے کو پیش کیا گیا جن کی گواہی ہندوؤں کو بھی تسلیم تھی۔ جج نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں مولوی صاحب یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ اس عالم با عمل نے کہا، اس عالم با عمل نے اس انگریز جج سے کہا، پورے مجمع کے سامنے کہا کہ وہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ جج نے پوچھا کہ کیا اس زمین پر ہندو اپنا مندر بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جج صاحب ہندوؤں کی ملکیت ہے تو مندر بنائیں یا گھر بنائیں ان کی مرضی، ان کو بنانے کا اختیار ہے۔ چنانچہ جج نے اسی وقت ایک تاریخی فیصلہ تاریخی الفاظ میں لکھا۔ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ بھائیو، دوستو، بزرگو،
ایک انگریز جج اس طرح وہ فیصلہ لکھ رہا ہے کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب جج نے یہ فیصلہ سنایا تو ہندوؤں نے یہ کہا، جج صاحب آپ نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ مسجد بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی برکت سے ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس جگہ مسجد بنانے کی بھی توفیق دی۔ سچ کا بول بالا ہوا کرتا ہے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ جو میں شروع میں یہ اشعار پڑھا کرتا تھا کہ یہی، چاہے ہم کتنے بھی حالات آ جائیں، اپنی زبان کو اپنی زبان پر سچ ہی لائیں۔ آج بعض احباب اکثر شکوے کرتے رہتے ہیں کہ حضرت پتہ نہیں لطائف تازہ نہیں ہو رہے، قرآن پڑھنے مزہ نہیں آ رہا، مقامات طے نہیں ہو رہے، پتہ نہیں آگے قدم نہیں بڑھ رہا ہے، نماز میں خشوع نہیں ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے، اپنے اعضاء کو غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جس کی مثال ایسی ہے، مریض گویا دوائی بھی استعمال کرتا ہے اور بد پرہیزی بھی کرتا رہتا ہے، بھلا اس کی بیماری سے جان کیسے چھوٹے گی؟ کیسے چھوٹے گی اس کی جان؟ جب دل میں گناہ بھر جائے تو ہم ہاتھ سے تسبیح پھیرتے بھی رہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ میرے دوستو بھائیو، ہمیشہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح استعمال کرنے کی نیک توفیق عطا فرماوے، اور جو گناہ آج تک ہم اپنی زبان سے کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورے دنیا کے اندر جو وبا، جو مرض، جو بیماری پھیلی ہے، اللہ اس ماہ رمضان کی برکت سے اس کو جڑ سے ختم فرمائیں اور پورے دنیا کے اندر امن و امان عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائیں، تمام دنیا کے انسانوں کو ہدایت کے دولت سے مالا مال فرمائیں، اور تمام دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رحمت کے فیصلے فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔